سندربن جنگل میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ سارے پکشی اپنے اپنے گھروں میں آرام سے بارش کو دیکھ رہے تھے، لیکن ایسے میں منمن چڑیا بہت پریشان تھی۔ اوپر والے رحم کرنا، میں تو اپنا نیا گھونسلہ بھی نہیں بنا سکی۔ اگر میری طبیعت خراب نہ ہوتی تو میں بھی اپنے لیے نیا گھونسلہ بنا لیتی۔ منمن یہ دعا کر ہی رہی تھی کہ اس کے گھونسلے کی چھت سے سوراخ ہو جاتا ہے اور پانی نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ باپ رے، اسی بات کی ٹینشن تھی۔ اب کیا کروں؟ میرے پاس تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چھت میں سے سوراخ بڑا ہونے لگتا ہے اور ساری چھت ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ منمن بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر باہر نکلتی ہے۔ منمن کچھ ہی دنوں میں انڈے دینے والی تھی اور اس حالت میں بارش میں ٹھہرنا اس کے لیے بہت خطرے کی بات تھی۔ مجھے جلد سے جلد دوسرے پکشیوں سے مدد لینی ہوگی۔ ایسا کرتی ہوں، مینو بوا کی طرف جاتی ہوں، ان کے پاس رات کو ٹھہر لیتی ہوں۔ صبح بارش تھمے گی تو میں اپنے لیے کچھ انتظام دیکھ لوں گی۔ پھر منمن مینو بوا کی طرف جاتی ہے اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ مینو بوا جاگ رہی تھی۔ مینو بوا، مینو بوا، دروازہ کھولیے، میں منمن ہوں۔ ارے، یہ لیچڑ کہاں سے آ گئی؟ اگر میں نے دروازہ کھول دیا تو یہ تو یہاں پر رات رکنے کی بات کرے گی، اور تو پھر یہ تو انڈے دینے والی ہے۔ اس کو تو ہمیشہ کے لیے ہی رکھنا پڑے گا جب تک اس کے بچے نہ نکل آئیں۔ نہ بابا نہ، میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ لگتا ہے مینو بوا سو گئی ہے۔ چمکیلی بھابھی کی طرف جاتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں۔ وہ وہاں پر بھی دستک دیتے ہیں۔ کلو بھیا، چمکیلی بھابھی، میں ہوں منمن، دروازہ کھولیے۔ ارے چمکیلی، منمن آئی ہے۔ باہر تو بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور بادل بھی خوب گرج رہے ہیں۔ میں دروازہ کھولتا ہوں، وہ ضرور کسی مشکل میں ہوگی۔ ارے ارے، رکیے تو صحیح، کدھر بھاگے جا رہے ہیں؟ خبردار جو دروازہ کھولا، ہم کیا کریں؟ یہ منمن کو چاہیے تھا نا کہ اپنا گھر بناتی۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو چمکیلی؟ تمہیں اچھے سے معلوم تو ہے کہ منمن کی صحت بہت خراب تھی، ایسے میں وہ بیچاری کیسے گھر بناتی؟ اور کیا ہی ہو جائے گا اگر ہم اس کی مدد کر دیں گے؟ وہ کتنی بار ہمیشہ سب کے کام آتی ہے۔ ہاں نا، تو کسی اور سے جا کر مدد لے لیں، ہم ہی رہ گئے ہیں۔ نہ بابا نہ، میں تو اپنے گھر میں اس منمن کو گھسنے نہیں دوں گی۔ اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے تو چلے جاؤ اس کے ساتھ۔ چمکیلی دیکھو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بس بس، مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے بیٹھ جائیے۔ پھر منمن بیچاری وہاں سے بھی مایوس ہو کر آگے کی طرف نکل جاتی ہے۔ آگے جا کر وہ مٹھو طوطا کے دروازے پر جاتی ہے۔ میٹھی بہن، میٹھی بہن، میں منمن، پلیز دروازہ کھولیے، میں بہت دیر سے بارش میں ہوں، میری صحت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن مٹھو اور میٹھی بھی دونوں جان بوجھ کر انسنا کر دیتے ہیں۔ پھر بیچاری منمن ایک پیڑ کے نیچے پریشان ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ اوپر والے، تو نے دیکھا نا، آج ان سب میں سے کسی نے میری مدد نہیں کی، جبکہ تو اچھے سے جانتا ہے جب جب ان کو مشکل پیش آئی میں ہمیشہ ان کا ساتھ دیتی رہی، اور یہ سب اچھے سے جانتے ہیں میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ منمن یہ ساری باتیں خود سے کر ہی رہی تھی کہ اس پیڑ کے نیچے سے ایک بل میں سے ایک ناگن باہر نکلتی ہے
मुनमुन अपने सामने नागिन को देखकर डर जाती है। मुझे माफ कर दो, मुझे मत खाओ, मैं अंडे देने वाली हूँ। मेरा तो पहले ही इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक बार अंडे दे लूँ, फिर तुम मुझे खा जाना। अरे अरे बहन, सांस तो लो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मैं तो तुम्हें बुलाने आई हूँ। मैं काफी देर से तुम्हारी बातें सुन रही थी। तुम मेरे बिल में आकर रह सकती हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुनमुन ये सब सुनकर सहम जाती है। भला एक नागिन उसकी क्यों मदद करेगी। मुनमुन को खामोश देखकर नागिन फिर कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ। मैंने भी अंडे दिए हैं और ऊपर वाले का खौफ तो मुझे भी है। तुम मेरे घर पर आकर रह सकती हो जब तक चाहे। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें या तुम्हारे अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। और मैं तो यहाँ पर बहुत अरसे से रह रही हूँ। मैंने कभी भी किसी पक्षी के अंडे या बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाया। नागिन की आखिरी वाली बात तो मुनमुन को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ, हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं चला कि इस जंगल में इतनी बड़ी नागिन रहती है। इसने तो वाकई कभी किसी पक्षी या अंडे को नुकसान नहीं पहुँचाया। क्या मुझे इसके साथ चले जाना चाहिए? चले ही जाती हूँ। वैसे भी मेरे पास कौन सा कोई ठिकाना है। फिर मुनमुन उस नागिन के साथ उसकी बिल में चली जाती है। प्यारे दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें और कमेंट में नीचे अपना प्यारा सा नाम भी लिखा करें। ये लो बहन, तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो जब तक चाहो। क्या आप यहाँ पर अकेली रहती हैं? नहीं, मैं और मेरे पति रहते थे। मेरे पति नाग राजा थे, लेकिन जब उन्होंने मुझसे शादी की तो उनके माँ पिता ने गुस्से में आकर घर से निकाल दिया। तब से हम दोनों यहाँ पर ही रह रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले ही उनके राज से एक पैगाम आया कि उनके माँ पिता बहुत बीमार हैं। बस वो उनको ही देखने गए हैं और अभी तक लौट कर नहीं आए। और ये देखो, ये मेरे अंडे हैं, दो प्यारे प्यारे। रानो आराम से वहां पर रहने लगी। नागिन उसे खूब ढेर सारे फल भी ला कर देती और उसका अच्छे से ख्याल रखती। बारिशों का सिलसिला जब थमता है तो रानो एक दिन नागिन से कहती है, मेरे ख्याल से अब मुझे जाकर अपने लिए एक घोंसला बना लेना चाहिए। मेरे अंडे में से भी बच्चा निकलने वाला है। अरे रानो बहन, अगर तुम घोंसला बनाने चली जाओगी तो अंडे पर कौन बैठेगा। तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। तुम आराम से यहाँ पर रह सकती हो। मैं कह रही हूँ ना कि तुम्हें यहाँ पर कोई खतरा नहीं। फिर एक दिन नागिन रानो से कहती है, बहन, मैं यहाँ से कुछ ही दूर पर खाना लेने जा रही हूँ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। बस ये भी एक दो दिन में बाहर आने वाले हैं। मेरे अंडों का ध्यान रखना। हाँ हाँ, आप आराम से जाइए, मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। और फिर नागिन बिल से बाहर निकल जाती है। रानो भी कुछ देर के लिए बाहर आकर बैठती है। तभी चमकीली कौवी और कल्लू की नज़र उस पर पड़ती है। साथ में मीनू बुआ भी थी। अरे रानो, तू तो गायब ही हो गई, कहाँ थी? मैंने तो जाकर तेरा घोंसला भी देखा, वो तो टूटा पड़ा था। मुझे इतनी फिक्र हुई
اوپر والے سے بہت دعائیں کی کہ منمن ٹھیک ہو۔ بس رہنے بھی دیجیے مینو بوا، میں اچھے سے جانتی ہوں کہ آپ کو سب معلوم ہے۔ میں آپ کے گھر پر آئی تھی اور چمکیلی بہن اور کلو بھائی کے گھر بھی گئی تھی، لیکن آپ سب میں سے کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب میں جہاں بھی رہتی ہوں، آپ کو اس سے کیا؟ یہ کہہ کر رانو دوبارہ بل میں چلی جاتی ہے۔ باپ رے باپ، یہ رانو اس ناگن کے بل میں رہتی ہے؟ ارے پگلی ہو گئی ہے یہ۔ چھوڑو بھی، ہمیں کیا، ہماری طرف سے جہاں مرضی رہے۔ پھر منمن جا کر اسے تلاش کرنے لگ جاتی ہے۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد وہ ایک جگہ دیکھتی ہے تو ناگن کی لاش پڑی تھی۔ اسے شاید کسی شکاری نے مار دیا تھا۔ باپ رے، اب کیا ہوگا؟ ان کے تو انڈوں میں سے بچے بھی نکلنے والے تھے، بیچاری۔ منمن دوبارہ گھر واپس آ جاتی ہے اور آ کر ناگن کے انڈوں کا بھی اچھے سے دھیان رکھتی ہے۔ منمن کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ منمن کو ہی ماں کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب تو منمن پر دوہری ذمہ داری تھی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ناگن کے بچوں کا بھی اچھے سے خیال رکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں ان معصوم بچوں کے پتا کہاں پر ہوں گے؟ ماں تو ان کی پہلے ہی چلی گئی ہے۔ اگر کسی طرح سے ان کے پتا مل جائیں تو یہ ان کو اپنے ساتھ لے جا سکیں، اس طرح تو بیچارے اس جنگل میں رول جائیں گے۔ ایک دن منمن اپنے بچے اور ناگن کے بچوں کو لے کر باہر نکلتی ہے۔ چلو بچوں، آؤ میں آج تمہیں باہر کی سیر کراتی ہوں۔ بیلو فضا میں ادھر ادھر اڑ رہا تھا اور ناگن کے دونوں بچے نیچے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ جب دوسرے پکشی یہ نظارہ دیکھتے ہیں، ارے یہ منمن پاگل ہو گئی ہے کیا؟ اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروائے گی۔ چلو چل کر اس سے بات کرتے ہیں۔ دیکھو منمن، تو پگلی ہو گئی ہے کہ ہمیں بھی مروائے گی، تو ناگن کے بچے پال رہی ہے۔ ہاں ہاں مینو بوا، میں نے اس دن اس ناگن کی لاش دیکھی تھی، وہ تو مر چکی ہے، اب اس کے بچے یہی پال رہی ہے، ہم سب سے بدلہ لینا چاہ رہی ہے۔ اس دن ہم نے دروازہ نہیں کھولا تھا نا۔ میں آپ کی طرح نہیں ہوں کلو بھیا، مجھے اچھے سے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس ناگن نے میری مشکل میں مدد کی تھی، اب میں اس کے بچوں کو مشکل میں کیسے چھوڑ دوں؟ جب تک ان کے پتا جی نہیں ملتے میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ تو پگلی ہو گئی ہے، اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروائے گی۔ مینو بوا، میں تو کہتا ہوں اس ناگن کے بچوں کو مار دینا چاہیے، ابھی یہ بہت چھوٹے ہیں، بڑے ہو کر یہ ہمارے ہی بچوں کا شکار کریں گے۔ ہاں ہاں، کلو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ رانو، تو خبردار اگر کسی نے میرے بچوں کے لیے ایسی کوئی بات بھی کی۔ ارے یہ تو پگلی ہو گئی ہے منمن، ناگن کے بچوں کو اپنے بچے کہہ رہی ہے۔ منمن غصے میں آ کر تینوں بچوں کو لے کر واپس بل میں چلی جاتی ہے۔ مجھے ان بچوں کی بہت رکشا کرنی ہوگی، یہ جنگل کے پکشی کسی نہ کسی صورت میں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ منمن ساری رات جا کر بچوں کی رکشا کرتی۔ اس نے بچوں کو باہر نکالنا بھی بند کر دیا تھا، وہ ہمیشہ گھر پر ہی رہتے۔ ماں ماں، ہمیں باہر جانا ہے۔ نہیں بیٹا، باہر تم لوگوں کے لیے بہت خطرہ ہے۔ تینوں بچے اب بڑے ہو چکے تھے، منمن کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں تھی۔ جنگل کے سارے پکشیوں نے منمن سے اپنے تعلقات ختم کر دیے تھے، اس بات پر کہ وہ ناگن کے بچوں کو پال رہی ہے۔ پھر ایک دن ناگن کا پتی واپس آ جاتا ہے، منمن اسے ساری بات بتاتی ہے۔ ارے بہن، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میرے بچوں کی رکشا کی۔ میں تو اپنی پتنی اور اپنے بچوں کو لینے آ رہا تھا، میرے ماں پتا نے مجھے معاف کر دیا اور اس بات کی اجازت دے دی کہ میں ناگن کو اپنے ساتھ گھر لے آؤں، لیکن
वो बेचारी तो इस दुनिया में रही ही नहीं। अब मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। ये घर है तुम्हारा, तुम यहाँ पर जब तक चाहो आराम से रह सकती हो। और मुनमुन भी अपने बेटे बिल्लू के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।